الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ کائنات میں ہر چیز اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتی ہے، لیکن جب کوئی غیر فطری انجام سے پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب منقول کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا کا دلہا بنا کر بھیجا اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور انسان کو خصوصاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کو عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء مبعوث فرمائے۔ اب انسان کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، لیکن یہاں کچھ ایسا جانوروں کی ویڈیو دکھانے والے ہیں جو انسان کی دیکھا دیکھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غور سے اس شخص کی جانب دیکھیے، اس شخص کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دکھائی دے رہا ہے، اور ناظرین گرامی، ایسا ممکن آیا ہے کہ جسے دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جائے، اور یہ ایک تصویر ہے کہ جس میں دوسرا گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اب اس تصویر کو دیکھیے کہ اونٹ کا ایک بچہ ہے جو ان بچوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ ننھے بچے نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے یہ سر کو جھکاتے ہیں، تو یہ اونٹ کا بچہ بھی اپنی سر کو جھکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایسا منظر ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بے عقل ہونے کے باوجود بھی یہ جانور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں روزانہ ہی کوتاہی کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، اور نماز جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے اس میں بھی سستی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور اپنے اللہ کی تمام احکامات کی پابندی کریں۔ اب ناظرین گرامی، یہاں پر آپ کو اس اونٹنی کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ایسی تھی کہ آپ کے سامنے شجر و حجر گریاں فرمایا کرتے تھے، جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ناظرین گرامی، کشف الاسرار میں اونٹوں کا ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا کہ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور اس بارے میں وہ یادگار حدیث سامنے آتی ہے کہ جب آپ نے عورت کو اپنے مرد کو سجدہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، اور وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پیٹھ پر شمار کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ ہے، ہم اسے کھیتی باڑی اور پانی کے لیے کام لیا کرتے تھے، اور اب وہ اپنے قابو میں نہیں رہا اور خود سے کچھ کام نہیں لینے دیتا۔ ہماری کھیتی باڑی اور باغ پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گئے ہیں۔ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اٹھو، بس سارے اٹھ گئے اور اس انصاری کے گھر کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ ایک کونے میں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کی جانب چل پڑے۔ انصاری کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملہ کرنے کا خطرہ ہے۔ جب اونٹ نے حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ نے اسے پیشانی سے پکڑا اور اسے دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، پر ہم تو عقل والے ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ سے ایک صحابہ نے عرض کیا کہ ہم جانوروں سے زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور اس طرح کی حدیث ایک اور جگہ بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں جبکہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے بھائی کی عزت کریں۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، یعنی کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر شوہر اسے حکم دے کہ سفید پہاڑ کو سیاہ کہے اور سیاہ پہاڑ کو سفید کہے تو اسے لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ اب ناظرین گرامی، ہم آپ کو وہ تصویریں دکھاتے ہیں جس میں ایک کبوتر خانہ کعبہ کی سرزمین پر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس تصویر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسے سجدہ کرتے ہوئے کس حالت میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ سب دیکھ کر انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جب یہ مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو انسان کیوں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا نہیں دیتا کہ اس پیشانی کو جھکانے سے اللہ اس کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، ایک ایسی تصویر بھی سامنے آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا جس کی شکل انسان سے ملتی ہے۔ اب اس کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ نہیں بلکہ کسی انسان کا بچہ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں بھی ہیں اور اس کی دم بھی ہے، اور اب ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایڈیٹڈ تصویر یا ویڈیو ہو سکتی ہے جس میں تصویر کو لگا کر بکری کے بچے کو انسانی شکل دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کوئی صحیح رائے یا اطلاع موجود نہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔